رزق کی اندر کشادگی کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر جو طریقے بتلائے گئے ہیں، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اس پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہو اور رزق فراواں ہو، کاروبار کے اندر برکتیں ہوں، تو سب سے پہلا کام گناہ چھوڑ دیں۔ دوسری چیز نیکی کریں۔ جب آپ گناہ چھوڑیں تو گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نیک اعمال بجا لائیں اور فوراً تہیہ کر لیں کہ اے اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ اور ان دونوں چیزوں کا جو مرکب ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی اختیار کریں۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ گناہوں سے آدمی باز آ جائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا یعنی نیک اعمال بجا لانا اور گناہوں سے بچنا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پہلی چیز ہے تقوی اختیار کریں۔ دوسری چیز ہے کہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ آپ ملازم ہیں، آپ کو منتھلی بیس پہ تنخواہ ملتی ہے، تو اس تنخواہ میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو دگنا عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے توبہ اور استغفار کریں۔ استغفار آپ کی زبان پر ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ توبہ اور استغفار کی تسبیح ہر وقت اگر آپ کی زبان پر ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق عطا فرمائے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو آدمی حضرت نوح نے کہا تھا کہ تم توبہ اور استغفار کرو تو اللہ کیا تمہیں دیں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم اگر زراعت کا کام کرتے ہو تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری زراعت کے اندر برکتیں ہوں اور زراعت اور اناج اور غلہ جو ہے یہ بڑھ جائے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائیں گے تمہارے لیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر اضافہ کریں گے استغفار کی برکت سے۔ وَبَنِينَ، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اللہ اس کو نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا دنیا کے اندر تو تمہیں ہم یہ نعمتیں استغفار کی برکت سے دے رہے ہیں، لیکن اسی استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا کریں۔ یہ ہے استغفار، پھر شکر بھی ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے چلے آئیں، اے اللہ جو کچھ آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ آپ ہی کی مرہون منت ہے، آپ ہی ہم پر نعمتیں برسا رہے ہیں، ہم جتنا بھی آپ کا شکر ادا کریں اللہ اتنا ہی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان دخلت علی اہلک، یعنی جب تو گھر میں جائے اور گھر میں جاتے ہوئے جب تو اندر داخل ہو جائے تو فسلم، تو ان کو سلام کر، یعنی جب گھر میں جاؤ تو وہاں جا کر اونچی آواز سے سلام کرو گھر والوں کو۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں جاتا ہے اور گھر میں خواہ افراد موجود ہیں یہ نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ اگر وہ گھر میں جاتے ہوئے سلام کرے اور سلام کر لینے کے بعد پھر وہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد وہ درود شریف پڑھتا ہے کہ جو شخص ان کاموں پر بھرپور توجہ دیتا ہے اور پلے باندھ لیتا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے اسی طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی برکتیں اور فراوانی کر دیتے ہیں۔ ان
چند کاموں کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا